الحمدللہ حمدا لا ابتداء لحدہ ولا انتہاء لعددہ خالق لا نظیر لہ ومالک لا شریک لہ واحد لا ند لہ وماجد لا ضد لہ صمد لا کفو لہ وإلہ لا جزء لہ وأصلي وأسلم على سيدنا ومولانا محمد المصطفى خاتم الأنبياء وعلى آله الأتقياء وأصحابه الأصفياء وعترته النجباء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا خاتم النبیین وعلا آلکہ واصحابکہ یا خاتم المعصومین انتہائی عزتوں، انتہائی محبتوں اور انتہائی عقیدتوں کے قابل حضرات علماء کرام، بالخصوص میزبان محفل استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا کیسر رضا صاحب زیدہ شرفہ، محبی و محبوبی فی اللہ برادر مکرم استاذ الحفاظ جناب محترم قاری عصمت اللہ نقشبندی صاحب زیدہ شرفہ، عاشق خیر الورا، عاشق رسالت ماب صوفی باصفا فخر السادات جناب محترم پیر سید امداد حسین شاہ صاحب زیدہ مجدہ، دیگر انتہائی قابل احترام علماء کرام، برادران اسلام، حاضرین و سامعین، دل کی دھڑکنیں اس وقت بارگاہ الوہیت میں سجدہ ریز ہیں کہ اس کریم ذات نے مجھے اور آپ کو اس عظیم الشان رات میں، اس عظیم الشان محفل مبارکہ میں حاضر ہو کر اپنے گناہ بخشوانے کا یہ موقع عطا فرمایا ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہمارا یہاں حاضر ہونا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ اس کی ایکو بند آواز سادہ کر دیں۔ انتہائی سعادت افروز گھڑیاں ہیں اور میں ابھی اندر بیٹھا سن رہا تھا، ہمارے ہاں بالعموم ساری رات، ایکو بند کرنے کا مطلب ہے سادہ کر دیں، ساری رات محافل نعت ہوتی ہیں اور ہم ایک رات میں لاکھوں روپیہ ان محافل پر لگا دیتے ہیں، لیکن اگر محفل نعت میں بڑا خوش الحان قاری قرآن بلا لیا جائے تو دل جمعی کے ساتھ قرآن نہیں سنتے۔ جیسے ابھی قاری صاحب پڑھ رہے تھے، ان کے پڑھنے کے بھی کیا کہنے اور آپ لوگوں کی سماعت کے بھی کیا کہنے۔ آپ نے قرآن سنا بھی بڑا سونا ہے۔ آج کی رات ویسے بھی عظمت والی رات ہے، آج کی رات بخشش کی رات ہے، آج کی رات سجدہ گاہ کو جلوہ گاہ بنانے کی رات ہے، آج کی رات روٹے ہوئے رب کو منانے کی رات ہے۔ آج کی رات کتنے ایسے ہوں گے جو آئیں گے تو بدبخت ہوں گے، لیکن جب مسجدوں سے لوٹیں گے تو ہمایوں بخت بنا دیے جائیں گے۔ کتنے ایسے ہوں گے جو کانٹوں کی مانند ہوں گے پر آج پھول بنا کر لوٹا دیے جائیں گے۔
آج کی رات کتنے ایسے ہیں جو مسجدوں میں آئیں گے تو گناہوں کی گٹھڑیاں اٹھا کر آئیں گے، پر جب لوٹیں گے تو بخشش کے پھول دامن میں سمیٹ کے لوٹیں گے۔ دیکھا جو ان کو بانٹتے میں نے بھی بڑھ کے شوق سے، دستے عطا کے سامنے دستے طلب پھیلا دیا۔ میں دعا گوں اللہ رب العزت آج کی رات ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے کہ جنہیں آج کی رات بخش دیا جائے گا۔ آج قضاء و قدر کے فیصلوں کی رات ہے۔ اس رات اللہ تعالیٰ فرشتوں کو قضاء و قدر کے فیصلے عطا فرماتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں ہمارے ملک میں ابھی نیا الیکشن ہوا ہے، تو 3-4 مہینوں کے بعد ہماری حکومت بجٹ پیش کرے گی۔ ہمارے ہاں ہر سال جون کے مہینے میں بجٹ دیا جاتا ہے، اعلان کیا جاتا ہے کہ جی ہمیں IMF نے بھیک دے دی ہے، اب ہم بجٹ دے رہے ہیں۔ ویسے آج تک مجھے اس بجٹ کی سمجھ نہیں آئی۔ بجٹ تو ہوتا ہے نا کسی چیز کی کوئی قیمت مقرر کی ہے، وہ سارا سال اس کی قیمت رہے گی، سال کے بعد نئی قیمتوں کا اطلاق ہوگا، ٹیکس لگیں گے، نئی قیمت ہوگی۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں ہمارے ملک میں ایک چیز کی سال میں 12 مہینے تو 12 دفعہ قیمتیں بدل جاتی ہیں۔ بدلتی یا نہیں بدلتی؟ نہ بولیں، رمضان تو آ لینے دے قریب، پھر آپ سے پوچھیں گے بتاؤ ٹماٹر پیاز کا کیا ریٹ ہے، پھر آپ کو سمجھ لگے گی۔ مجھے اس بجٹ کی آج تک ویسے سمجھ نہیں آئی۔ خیر ہمارے ہاں ایک بجٹ پیش کیا جاتا ہے کہ ملک اب ان معاملات پر چلے گا بلا تشبیہ و بلا تمثیل۔ جو فرشتوں کے محکمے اللہ انہیں بھی بجٹ عطا فرما دیتا ہے۔ یہ رات قضاء و قدر کے فیصلوں کی رات ہے۔ اس رات بخشش عطا کی جاتی ہے، رزق میں، عمر میں، صحت میں برکت عطا کی جاتی ہے۔ اللہ آج کی رات ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جن پر اللہ راضی ہو چکا ہوگا۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر روز سحری کے وقت صدا دیتی ہے۔ کوئی ہے گناہگار جو بخشش مانگنا چاہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ کوئی ہے جو اشک ندامت بہانا چاہے، کوئی ہے جو اللہ کو راضی کرنا چاہے۔ یہ اللہ کی رحمت کی صدا ہر روز سحری کے وقت آتی ہے، روزانہ۔ لیکن ہوتا کیا ہے، یہ صدا گناہگاروں کو دی جاتی ہے۔ گناہگار غفلت میں سوئے رہتے ہیں، نیک اٹھ کے میلہ لوٹ لیتے ہیں۔ تہجد گزار آدمی نیک ہی ہوا نا۔ یہ صدا ہر روز دی جاتی ہے، پر ہم ساری رات سوشل میڈیا پر رہنے والے۔ پہلے اذان فجر کا وقت ہوتا تھا، لوگ کہتے تھے اذان کا وقت ہو گیا، اٹھو وضو بناؤ مسجد چلو یا تہجد ادا کرو۔ اب ہمارے ہاں بھی اذان فجر کا انتظار ہوتا ہے۔ انتظار پہلے بھی ہوتا تھا، آج بھی ہوتا ہے، پر فرق کیا ہے؟ پہلے ہمارے جو بزرگ تھے یا بڑے بوڑھے تھے وہ انتظار کرتے تھے اذان فجر کا وقت ہو گیا ہے، وضو بناؤ، نماز پڑھو، سنتیں پڑھو، مسجد جاؤ۔ اب ہمارے ہاں اذان ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں او اذان ہو گئی ہے، موبائل بند کرو سو جائیں۔ انتظار اب بھی ہو رہا ہے، پر دیکھیں ترجیحات میں فرق آ گیا۔ میں آپ کی تھوڑی نہیں بہت ساری توجہ کا طالب ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر روز ہمیں صدا دیتی ہے۔ صدا گناہگاروں کو دی جاتی ہے۔ گناہگار غفلت میں سوئے رہتے ہیں، نیک اٹھ کے میلہ لوٹ لیتے ہیں۔ پروردگار مجھ جیسے گناہگار کہاں جائیں، ہم نمانے کہاں جائیں؟ جب تیری رحمت کی صدا آتی ہے ہم غفلت میں سوئے رہتے ہیں۔ تو جواب آیا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تو نے میرے محبوب مکرم کا کلمہ پڑھا ہے۔ ویسے تو ہر روز سحری کے وقت میری رحمت صدا دیتی ہے، پر میں سال میں کچھ ایسی عظیم المرتبت راتیں عطا فرماؤں گا جب تمہیں سحری کے وقت کے انتظار کی زحمت نہیں ہوگی۔ ادھر مغرب کا سورج غروب ہوگا، ادھر میری رحمت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ وہ جو صدائے رحمت سحری کے وقت آتی ہے، آج اذان مغرب کے بعد صدا آ رہی ہے۔ کون ہے جو بخشش مانگنا چاہتا ہے؟ کون ہے جو کرم مانگنا چاہتا ہے؟ دیکھا جو ان کو بانٹتے میں نے بھی بڑھ کے شوق سے۔ یہ مانگنے کا وقت ہے، یہ دستے طلب پھیلانے کا وقت ہے۔ آج کی رات ایسی کرم کی رات ہے کہ آج رات بے نیاز رحمت کا 1 نہیں، 2 نہیں، 5 نہیں، 10 نہیں، بلکہ رحمت کے 300 دروازے کھول کے اپنے بندوں کی توبہ کا انتظار فرما رہا ہے۔ آپ لوگ سمجھ نہیں رہے میں نے کیا کہا ہے؟ میں نے کہا بے نیاز۔ اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ، سارے شامل ہوں، اللہ تعالیٰ۔ سورہ اخلاص کیا ہے؟ قل هو اللہ
آگے کیا ہے؟ اللہ. یہ سمد کا معنی کیا ہے؟ وہ بے نیاز ہے، وہ شان سمدیت کا مالک ہے. میں ایک ادنا سا طالب علم و اہل سنت و جماعت کا ذمہ داری سے بیان کر رہا ہوں. تمام اولیاء، تمام متقی پرہیزگار، غوث، کتب، ابدال، نبی، رسول، حتیٰ کہ امام الانبیاء، سارے اس کے دروازے کرم کے محتاج ہیں. بے نیاز ہے تو اللہ وحدہ لا شریک ہے. وہ بے نیاز ہو کر ہماری توبہ کا انتظار کر رہا ہے. بے نیاز ہو کر توبہ کا انتظار کر رہا ہے. میرا تعلق جیلم سے ہے اور دریا کے بالکل پار کھڑی شریف والے بابا جی کا ڈیرا ہے. آپ فرماتے ہیں رحمت دا دریا الہی ہر دم وغدا تیرا جے ایک قطرہ بخشے مینو کم بن جاندہ ہے میرا. رحمت کا ایک قطرہ. ابھی جب مسجد میں داخل ہوئے ہیں تو آپ جانتے ہیں فرنٹ ایلیمیشن پہ ایک دعا لکھی ہوتی ہے، اللہم افتح لی، پروردگار میرے لیے رحمت کے، ذرا نکھار کے بولیں، دروازہ کھول یا دروازے کھول؟ ایک دروازہ یا بہت سارے دروازے؟ یہ دعا مانگتے ہیں نا، اللہم افتح لی باب رحمتک، نہیں ابواب رحمتک، وہ رحمت کے دروازے کھول. آج کی رات اس دعا کی قبولیت کے اظہار کی رات ہے. اللہ رحمت کے دروازے کھول کے ہماری توبہ کا انتظار کر رہا ہے. اللہ کریم اس رات ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے جسے اللہ اپنی رحمت کے سبب بخشش اور مغفرت کا نور عطا فرمائے گا. مجھے اس بات کو کہنے کی ضرورت نہیں، ایک تو آج رات عظیم الشان ہے اور دوسری اس محفل کی نسبت قرآن مجید کے ساتھ ہے، اللہ کی کتاب کے ساتھ ہے. میرے سامنے وہ خوش نصیب بچے نوجوان بیٹھے ہیں جنہوں نے الحمد سے والناس تک پورا قرآن اپنے سینوں میں محفوظ کیا ہے. عرب کا ایک شاعر ہے، اس کا تخیل دیکھیں کہاں گیا ہے. وہ کہتا ہے رات کا وقت تھا، مطلب بالکل صاف تھا، تو میں نے کیا دیکھا، 14ویں کا چاند ستاروں کے جھرمٹ میں چمک رہا ہے. آسمان ہے، 14ویں کا چاند ہے، ارد گرد ستارے ہیں. بڑا خوبصورت منظر ہوتا ہے جب صاف مطلع ہو اور مکمل چاند چمکتا نظر آ رہا ہو. وہ شاعر نے چاند سے مخاطب ہو کر، آسمان سے مخاطب ہو کر کہا، اسے کہا آسمان تو بڑا سونا ہے، کیوں تیرے سینے پر چاند چمک رہا ہے، تیرے سینے پر. اب مجھے ایمان سے بتائیں، وہ آسمان خوبصورت ہے جس پر چاند چمک رہا ہے، یا وہ سینہ حسین ہے جس میں محمد کا قرآن چمک رہا ہے؟ وہ آسمان تو بڑا حسین ہے جس پر چاند چمکے، تو جس سینے میں قرآن چمک رہا ہے وہ سینہ کتنا خوبصورت ہوگا. میں نے آپ حباب کے سامنے قرآن مجید سورہ فاتر آیت نمبر 32 کو تلاوت کی ہے. مجھے حضرت مولانا کیسر رضا صاحب نے حکم فرمایا تھا کہ ایک تو قرآن مجید کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے اور دوسرا اس رات کے حوالے سے. تو میں نے آیت وہ تلاوت کی ہے جس میں ترتیب بھی یہی ہے کہ عظمت قرآن، اور انہوں نے کہا تھا قرآن کے خادموں کا ذکر کرنا اور بخشش. اس ترتیب کے ساتھ میں نے اس آیت کو منتخب کیا ہے. قرآن مجید سورہ فاتر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفینا من عبادنا. اللہ فرماتا ہے پھر ہم نے اپنے بندوں میں سے اپنی کتاب کے وارثوں کو چن لیا ہے. اورثنا الکتاب، اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ہم نے اپنی کتاب کے وارثوں کو. تھک تو نہیں گیا آپ جی؟ میں نعرہ لگا، میں سمجھا کوئی جوان نعرہ لگا رہے ہیں. میں نے ان کی طرف دیکھا ہے تو پھر مجھے وہ بزرگی میں بھی جوان نظر آئے ہیں. اور میں ایک لکھا ہوا اپنا شعر سنا دوں اس پر جی. بابا جی کی عمر دیکھیں، ان کا نعرہ دیکھیں. میں نے کہا عشق محمد میں کیا جولانی ہے، کیا بڑھاپا ہے، کیا جوانی ہے. ان کی عمر دیکھیں جنہوں نے نعرہ لگوایا ہے، اور نعرہ کا جواب دینے والے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں. ذرا محبت کے ساتھ نعرہ بلند کریں، نعرہ تکبیر. روس کے پاس بڑے ایٹم بم تھے، یقین جانیے وہ ایٹم بم سے نہیں ڈرتے، وہ ڈرتے ہیں تو نعرہ تکبیر سے ڈرتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت قرآن، عظمت قرآن.
اللہ فرماتا ہے ثم اورثنا الکتاب الذی نصفینا من عبادنا، فرمایا ہم نے اپنی کتاب کے وارثوں کو چن لیا ہے، انہیں منتخب کر لیا ہے۔ یہ قرآن کے وارث چنے جاتے ہیں۔ کوئی یہ نہ سمجھے میں بیٹا مدرسے میں داخل کراؤں گا تو میرا بیٹا حافظ قرآن بنے گا، تب قرآن کا نور پھیلے گا۔ نہ، شکر ادا کر، اللہ نے تیرے بیٹے کو اپنی کتاب کا وارث چن لیا ہے، منتخب۔ ابھی بچوں کے سر پہ دستار سجائی جائے گی، ان کے والدین اگر یہاں موجود ہیں، بالخصوص ان کے والد، تو ان سے میں مخاطب ہوں۔ اگلے دن آپ کو خاندان والے، برادری والے، محلے والے، دوست والے، یار احباب تعلق والے ملیں گے تو مبارک دیں گے، مبارک ہو آپ کا بیٹا حافظ قرآن بنے۔ میں کہتا ہوں مبارک ہو آپ کا بیٹا اللہ کی کتاب کا وارث بن گیا ہے، یہ اللہ کی کتاب کا وارث بنے۔ ثم اورثنا الکتاب، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اپنی کتاب کے وارثوں کو چن لیا ہے۔ کیا کر لیا ہے؟ ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفینا، استفا یستفی استفان، چنا ہوا، اور جسے چن لیا جائے نا اسے مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ سارے نہیں بولے کیا کہا جاتا ہے؟ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، باوضو بیٹھا ہوں، اور علماء مشائخ کی موجودگی میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، جو لفظ امام الانبیاء کے لیے مصطفیٰ بولا جاتا ہے، ہمارے ہاں جمعہ کے بعد، ہماری محفلوں کے بعد سارے مل کے سلام پڑھتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ کا معنی چنا ہوا ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو بھی چن لیا ہے، محبوب کے غلاموں کو بھی چن لیا ہے، پر فرق یہ ہے حضور کو چنا ہے تو درجہ نبوت کے اعلیٰ مقام میں چن لیا گیا ہے، اور قرآن کے وارثوں کو حضور کی نوکری کے لیے چن لیا گیا ہے۔ ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفینا، چنا گیا ہے۔ کیا کیا گیا؟ کیا کیا گیا؟ میں اسے اتنا آسان کر کے سمجھانے لگا ہوں نا، آپ کو سارا مطمع نظر سمجھ آ جائے گا۔ یہ پچھلا مہینہ رجب کا مہینہ گزرے، ہمارے آقا کریم کو اللہ کریم نے معجزہ معراج عطا فرمایا۔ معجزہ معراج، امام الانبیاء معراج پر ہیں، اللہ کریم کی بارگاہ کرم میں حاضر ہیں، وہاں کلام ہوئے۔ بعض علماء نے لکھا 90,000 کلام ہوئے، بے شمار کلام ہے۔ ایک کلام کیا تھا جس کی یاد ہم ہر نماز میں تازہ کرتے ہیں؟ امام الانبیاء اللہ کریم کی بارگاہ میں حاضر ہیں تو عرض کیا التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام قولی، تمام فعلی اور تمام مالی عبادتیں اللہ کے لیے۔ عبادتوں کی تین ہی قسمیں، قولی عبادتیں بول کر کی جانے والی عبادت، فعلی باتیں جو عمل کر کے کی جاتی ہیں، مالی عبادات یہ زکوٰۃ، یہ فطرانہ، یہ خیرات، یہ مالی باتیں، تمام عبادتیں اللہ کے لیے ہیں۔ کتنی چیزیں پیش کی ہیں؟ کتنی چیزیں ہیں؟ تین، تمام قولی، تمام فعلی، تمام مالی باتیں اللہ کے لیے۔ آگے سے اللہ نے بھی تین ہی چیزیں عطا فرمائی ہیں۔ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، اے میرے محبوب مکرم، اے غیب کی خبریں دینے والے، آپ پر سلام ہو، رحمت ہو اور برکت ہو۔ حضور نے کتنی چیزیں پیش کی ہیں؟ اللہ نے کتنی عطا فرمائی ہیں؟ یہ راز و نیاز ہیں، یہ ناز اور نیاز ہیں۔ تین چیزیں حضور نے پیش کی، تین اللہ نے عطا فرمائی۔ میرے آقا نے سوچا یہاں میرا اور میرے پروردگار کا ذکر ہے، میرے غلاموں کا تو ذکر ہی کوئی نہیں ہوا، اور حضور امت کو بھولنے والے فوراً عرض کیا السلام علینا، پروردگار آج رات مجھ اکیلے کو نہیں ہم سب کو ہی سلامتی عطا فرما، ہمیں بھی اس کرم میں شامل کر لیا۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، پروردگار آج کی رات مجھ اکیلے کو نہیں ہم سب کو ہی سلامتی عطا فرما۔ سلام کا معنی کیا ہے؟ سلامتی۔ سلام کا معنی، اگر آپ مجھے اجازت دینا تو میں اس لفظ کا معنی پنجابی میں کرتا ہوں، آپ کا نشہ نہیں اترے گا اگر آپ لوگ توجہ کر لیں تو۔ سلام اگر کسی کو ملے ہم کہتے ہیں السلام علیکم، تمہارے اوپر، تمہارے اوپر۔ پنجابی میں کہتے ہیں وسدے رہو، جیندے رہو، وسدے رہو۔ اس سے سادہ لہجہ ہے ہی نہیں میرے پاس، بلا تشبیہ و بلا تمثیل۔ اللہ نے فرمایا السلام علیکہ، میرا محبوب وسدہ رہے۔ عرض کیا السلام علینا، پروردگار کلہ میں نہیں میری امت بھی وسدی رہے۔
میرے یہ غلام بھی آباد رہے، یہ بھی خوش رہے، یہ بھی آباد رہے۔ اللہ نے اس رات حضور نے جو کرم کیا نا ہم پر کیا ہے، یقین جانیے میں اور آپ ساری زندگی اس محبوب پر درود پڑھتے رہیں، اس کرم کا شکریہ نہیں ادا کر سکتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صفاتی تجلی کا عکس دیکھا، بے ہوش ہو گئے تھے، بنی اسرائیل والے مارے گئے۔ کمال اس پیغمبر کا ہے، اللہ کا دیدار بھی کر رہے ہیں، ہم گناہگاروں کو یاد بھی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا۔ ابن کثیر نے اس بات کو لکھا ہے، میں آپ کو نہ صرف یہ سمجھانے لگا ہوں استفینا چنا ہوا، پھر میں نے قرآن کے وارثوں پر ہی گفتگو کرنی ہے اور پھر ایک دو حدیث توبہ کے حوالے سے اور گفتگو سمیٹ لینی ہے۔ اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، تورات عطا فرمائی، تو تورات میں اللہ تعالیٰ نے 9 مقام ایسے ہیں جہاں امت محمدیہ کا ذکر کیا ہے۔ کتنے مقام؟ 9 مقام ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام کیا ہے، 9 دفعہ میرا اور آپ کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا پیارے موسیٰ ایک ایسی قوم ہے جو کہ اس تعلق اس آیت کے ساتھ ہے، میرے موضوع کے ساتھ ہے، اس لیے میں نے اس حدیث کو چنا ہے۔ فرمایا پیارے موسیٰ ایک ایسی قوم آئے گی جو حمد کرنے والی ہوگی۔ آپ دیکھ لیں ہم سے کوئی حال پوچھا ہم کہتے ہیں الحمدللہ۔ بھائی آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ اٹھتے بیٹھتے اللہ کی حمد کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا پروردگار وہ امت مجھے عطا فرما دے، وہ امت مجھے عطا فرما دے۔ آگے سے اللہ نے فرمایا تلک امت احمد، اے پیارے موسیٰ وہ آپ کی امت نہیں، وہ میرے محبوب احمد کی امت ہے۔ دوسرا مقام جو میرے موضوع کے متعلق ہے، اللہ نے فرمایا پیارے موسیٰ ایک ایسی امت ہے کہ ان کی کتاب ان کے سینوں میں محفوظ ہوگی، وہ قرآن بڑی کثرت سے پڑھیں گے، ان میں حافظ قرآن بنیں گے، ان کی کتاب ان کے سینوں میں محفوظ ہوگی۔ عرض کیا پروردگار وہ امت مجھے عطا فرما دے۔ جواب آیا تلک امت احمد، موسیٰ وہ آپ کی نہیں، وہ میرے محبوب احمد کی امت ہے۔ پھر فرمایا ایسی قوم ہوگی ان کی اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے، پروردگار وہ مجھے عطا کر دے، فرمایا وہ احمد کی امت ہے۔ فرمایا پیارے موسیٰ وہ کثیر امت ہوگی، پروردگار وہ مجھے عطا فرما دے، فرمایا احمد کی امت ہے۔ پھر فرمایا ہم الاولون والآخرون، موسیٰ وہ آئیں گے سب سے آخر میں پر جنت میں سب سے پہلے داخل کیے جائیں گے۔ عرض کیا پروردگار وہ مجھے عطا فرما دے۔ اللہ نے 9 دفعہ میرا اور آپ کا ذکر کیا ہے اور حضرت موسیٰ نے 9 دفعہ ہمیں مانگا ہے، امت محمدیہ کو مانگا ہے، پروردگار وہ امت مجھے عطا فرما دے۔ آگے سے اللہ نے 9 دفعہ فرمایا ہے تلک امت احمد، 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 تلک امت احمد۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ وہ میرے محبوب احمد کی امت ہے۔ جب اللہ نے 10ویں بار ذکر کیا جناب موسیٰ نے عرض کیا پروردگار اگر وہ امت مجھے نہیں عطا فرماتا مجھے ہی احمد کا امتی بنا دیا جائے۔ اگر وہ ابھی تو محفل کا ماحول ہے نا، سادات بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، تنہائی میں بیٹھے نا کبھی یا آئینے کے سامنے آپ نے آپ کو کھڑا کر کے اپنا چہرہ دیکھ کر سوچیں کیا حضرت موسیٰ ہمیں مانگ رہے تھے، ہم جیسوں کو مانگ رہے تھے؟ وہ مٹی کچھ اور تھی، وہ صحابہ اولیاء وہ اسلاف وہ مٹی کچھ اور تھی۔ 9 دفعہ حضرت موسیٰ نے امت۔ اچھا میرا موضوع نہیں اور علامہ عصمت اللہ صاحب سے نا میرا 15 سال سے زیادہ پرانا تعلق ہے اور بحمد طلب بھائیوں والا تعلق ہے۔ ایک ہوتا ہے سٹیج پہ بھائی کہنا، ایک ہوتا ہے دل ملے ہوں، ہمارا ایک پرانا تعلق ہے۔ یہ جانتے ہیں میں ایک ہی موضوع پر بات کرنے کا عادی ہوں، موضوع سے اتنا میرا مقبول نہیں۔ اللہ نے جب حضرت موسیٰ سے 9 دفعہ ذکر کیا نا تو ایک روایت اور ملتی ہے، اللہ نے فرمایا پیارے موسیٰ وہ ایسی امت میں جس میں صدق کا تاجدار ایک ہی بنایا جائے گا، انہیں صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ خیر یہ موضوع اور ہے نا، اس طرف میں جانا نہیں چاہتا، جو بات میں عرض کر رہا تھا 9 دفعہ حضرت موسیٰ ہمیں مانگ رہے ہیں اور اللہ 9 دفعہ فرما رہا ہے وہ میرے محبوب کی چنی ہوئی امت ہے۔ ایک نشانی ان میں کیا تھی؟ ان کی کتاب ان کے سینوں میں محفوظ ہوگی، وہ قرآن بڑی کثرت کے ساتھ پڑھا کریں گے، ان کی کتاب ان کے سینوں میں محفوظ ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفینا،
ہم نے اپنی کتاب کے وارثوں کو چن لیا ہے۔ یہ جتنے آپ جانتے ہیں جو موجودہ سپریم کورٹ میں مسئلہ بنا ہے، اس کے پیچھے کیا تھا؟ ایک تفسیر لکھی گئی تھی قرآن کی، اور ہمارے جو صاحب اختیار ہیں، جن کے پاس پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کی کرسی ہے، میرے پاس انگلش میں اردو میں ان کا بیان موجود ہے، PDF میرے موبائل میں اس وقت بھی موجود ہے۔ انہوں نے کہا اگر اس نے قرآن کے خلاف کتاب لکھ بھی دی ہے تو کیا ہو گیا ہے؟ قرآن تو اللہ کی حفاظت میں ہے، نحن نزلنا ذکر و انا لہ لحافظون، یہ آیت کوٹ کی گئی ہے۔ اور ہمارے بعض سادہ لوگ پتہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ دیکھیں جو انہوں نے قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں اس فیصلے میں، اس میں تو قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں۔ ہمارے ہاں ایک مقدس کتاب ہے، ان کے لیے مقدس کتاب ہے، جسے ہم کہتے ہیں آئین پاکستان۔ آئین پاکستان کی کتاب موجود ہے یا نہیں؟ 73 میں جو آئین بنا تھا، اگر میں کل اٹھ کے اپنا آئین لکھ دوں تو کیا خیال ہے حکومت مجھے اجازت دے گی؟ پتہ نہیں کس قوم سے میں بھی گفتگو کر رہا ہوں، اور سمجھ آ رہی ہے میں کی کہہ رہا ہوں؟ اگر میں آئین کی نئی کتاب لکھ دوں اور کہوں جی وہ کتاب تو موجود ہے نا حکومت کے پاس، اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیا قانون مجھے اجازت دے گا؟ تمہاری قانون کی آئین کی کتاب کی حیثیت ہے، محمد کے قرآن کی کوئی حیثیت نہیں۔ اگر میں آئین کی کتاب اپنی طرف سے لکھ لوں تو کیا خیال ہے مجھے فوراً سے پہلے گرفتار کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا؟ یا میں آئین کا مذاق اڑانا شروع کر دوں، آئین کو گالیاں دینا شروع کر دوں، آئین کا انکار کر دوں تو مجھ پر غداری کا مقدمہ قائم ہو جائے گا۔ کیوں یہ آئین پاکستان کا غدار بنے تو جو قرآن کا غدار بن رہا ہے؟ یہ میرا موضوع نہیں، ورنہ ختم نبوت پر بھی تفصیل بات کرتا، جو بات میں عرض کر رہا ہوں تھوڑی نہیں انتہائی توجہ کا طالب ہوں۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے کتاب کے وارثوں کو چن لیا ہے، تو یاد رکھیں قرآن لاوارث کتاب نہیں، اس کے وارث ابھی ہیں، اس کے وارث ابھی۔ غازی المدین شہید کو جب شہید ہونے کے بعد ہندوؤں نے احتجاجی جلسے کیے کہ اس کا تو مزار بنا دیا گیا ہے، اسے شہید کا درجہ اس قوم نے دے دیا ہے، تو ایک جگہ انہوں نے جلسہ کیا، ایک ہندو پنڈت جو ہے تقریر کر رہا تھا، اس نے کہا جی ہم یہ کتاب دوبارہ شائع کریں گے۔ میں وہ کتاب کا نام نہیں لیتا، ایک گستاخ تھا جس کا نام تھا راجپال، اس نے پیغمبر اسلام کی شخصیت پر بے ادبی کرتے ہوئے کتاب لکھی تھی، کتاب کا نام میں بے ادبی والا نام ہے، میں زبان سے نہیں لوں گا، تو اس وجہ سے غازی صاحب نے اسے قتل کیا، پھر شہید کر دیا گیا۔ تو انہوں نے چوک میں جلسہ کر کے کہا، انہوں نے کہا کہ ہم یہ کتاب معاذاللہ دوبارہ شائع کریں گے، جس کی وجہ سے ہمارا راجپال مارا گیا نا، ہم یہ کتاب دوبارہ شائع کریں گے۔ پاس سے نا مسلمانوں کا ایک 7 سال کا بچہ گزر رہا تھا، اس نے جو جملہ کہا وہ سننے والا ہے۔ اس نے پنڈت کی طرف دیکھ کے کہا مہاراج کیا کہہ رہے ہو؟ یہ جو اس کتاب کی وجہ سے تمہارا راجپال مارا گیا وہ کتاب دوبارہ شائع کرو گے؟ یاد رکھو ہم نے علم و دین کو قبر میں اتارا ہے، اس کا چھوڑا باہر ہی پڑا ہوا ہے۔ علم و دین قبر میں گیا، وہ خنجر جس سے مارا گیا وہ باہر ہی۔ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے ہتکنڈے اپنانے سے دلوں سے قرآن کی یا ختم نبوت کی عزت گھٹ جائے گی؟ یہ قرآن کے وارث یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ قرآن کے وارث ہیں۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا۔ میں اتنا آسان کرنے لگا ہوں کہ سارا یہ جو میرا موضوع آپ کے دل میں اتر جائے گا۔ ایک آدمی نے کتاب لکھی تھی تناقضات القرآن کے نام سے، اس سے ملتا جلتا ایک نام تھا، اس نے کتاب لکھی۔ کتاب لکھ کے نا اس نے ایک مضمون باندھا، اس نے کہا معاذاللہ ثم معاذاللہ قرآن میں تضاد پایا جاتا ہے، کہیں قرآن کچھ کہتا ہے کہیں قرآن کچھ کہتا ہے، یہ تضاد پایا جاتا ہے۔ اس کا شاگرد امام حسن عسکری کا شاگرد تھا، مرید تھا، امام حسن عسکری ان کے پاس آیا، کہا میں نے سنا تیرے استاد نے کتاب لکھی ہے تو اسے سمجھاتا کیوں نہیں؟ شاگرد نے کہا جی میرا وہ استاد ہے، میں اسے کیسے سمجھا سکتا ہوں، کیسے اس کے سامنے اعتراض کر سکتا ہوں؟ امام حسن عسکری نے کہا ایک سوال ہے، جا کے اپنے استاد سے پوچھ لینا۔ اب سوال امام حسن عسکری ائمہ اہل بیت میں بہت بڑا نام ہے۔ امام حسن عسکری کے بعد روحانیت کا سارے معاملات حضور شہنشاہ بغداد کے پاس ہیں، یہ کنجیاں امام مہدی کو دی جائیں گی۔ تو امام حسن عسکری نے فرمایا جا کے اپنے استاد سے ایک سوال پوچھ، یہ جو جس چیز کو تو تضاد سمجھ رہا ہے، جو بات تیری سمجھ میں آئی ہے کہ قرآن میں تضاد ہے، کہیں کچھ کہہ رہے کہیں کچھ کہہ رہے، یہ جو تجھے سمجھ آئی ہے اس کا سورس آف انفارمیشن کیا ہے؟ کیا تجھ پر کوئی وحی اتری ہے
کہ کہیں قرآن کا مقصد کچھ ہے کہیں کچھ ہے، یا تیرے اپنے ذہن کی بات ہے۔ اگر تو تجھ پر کچھ کلام اترے تو اس کا حوالہ پیش کر، اور اگر کوئی کلام تیرے اوپر نہیں اترا، کوئی الہام نہیں ہوا، تو یاد رکھ متکلم سمجھنے والوں کی رائے کا محتاج نہیں ہوتا۔ میں نے بہت بڑی بات کی ہے، علماء سمجھ گئے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آئی میں سمجھا دیتا ہوں۔ علامہ اقبال کا کوئی ایک شعر لے لیں، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا۔ ایک شعر علامہ اقبال کا لے لیں، اس کا کوئی معنی کچھ لے سکتا ہے، کوئی کچھ لے سکتا ہے۔ امداد شاہ صاحب کوئی معنی لیں گے، میں کوئی لوں گا، علامہ عصمت اللہ صاحب کچھ لیں گے، ہر آدمی اپنے ذہن کے مطابق معنی لے سکتا ہے۔ علامہ اقبال تو اس کا پابند نہیں نہ ہوگا، وہ تو شعر لکھ کے چلا گیا، اپنی مرضی ہے، جو مرضی معنی لے لو بلا تشبیہ۔ امام حسن عسکری نے فرمایا اپنے استاد سے جا کے پوچھ، یہ جو جسے تو تضاد سمجھ رہے، کیا تجھ پر کوئی الہام ہوا ہے؟ سورس آف انفارمیشن کیا ہے؟ اور اگر یہ تیرے اپنے ذہن کی بات ہے تو جو متکلم ہے نا، وہ سمجھنے والوں کی رائے کا محتاج نہیں، وہ تو کلام فرماتا ہے، کوئی کچھ معنی لے کوئی کچھ معنی لے۔ اس نے جب یہ سوال سنا اپنی جگہ پر اچھل کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا یہ سوال تجھ سے پوچھا کس نے ہے، بتایا کس نے ہے؟ اسے کہا امام حسن عسکری نے پوچھا ہے، ایک علی زادے نے پوچھا ہے۔ اس نے اپنی کتاب اٹھائی ہے، آگ میں جلا دی ہے، اور جملہ سننے والا ہے، کہنے لگا جب تک اس کتاب کے وارث موجود ہیں قرآن کو کوئی خطرہ ہو سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا، یہ وہ کتاب ہے جس کے وارثوں کو ہم نے منتخب فرما لیا ہے، اس کتاب کے وارثوں کو چن لیا ہے۔ کیا کیا گیا ہے؟ اس حوالے سے بڑی قابل فکر بات آپ تک پہنچانے لگا ہوں۔ یورپ میں آپ جانتے ہیں جب قرآن مجید کا نزول ہو رہا تھا اور جب قرآن مجید کو کتابی شکل میں جمع کیا گیا ہے، اس وقت لائبریریاں تو نہیں تھیں، نہ کوئی پرنٹنگ پریس تھے کہ جہاں قرآن مجید اس تعداد میں شائع کیا جاتا۔ آج کل تو کاغذ عام ہے، اس وقت قرآن مجید درختوں کی چھالوں پر اور چمڑوں پر پتوں پر لکھا جاتا تھا، اور پتہ رکھا کہاں جاتا تھا؟ ایک گھڑے میں رکھا جاتا تھا، ایک مٹکے میں، گھڑے میں وہ درختوں کی چھالیں تھیں یا چمڑا تھا یا پتے وہاں رکھے جاتے تھے، وہاں قرآن جمع کیا جا رہا تھا۔ تو اس وقت بعض قرآن کے گستاخوں نے اور بعض عیسائیوں یہودیوں نے مذاق اڑانا شروع کیا۔ انہوں نے کہا یہ قرآن، یہ کتاب جو ایک گھڑے میں جمع کی جا رہی ہے، یہ دنیا کا مقابلہ کیسے کرے گی؟ یہ انسانیت کو کیا نفع دے گی؟ جو ایک گھڑے میں جمع کیا جا رہا ہے، یہ دنیا کو کیا نفع دے گا؟ لائبریری تو تھی نہیں، روم میں بڑی لائبریریاں تھیں، یونان میں فلسفہ عروج پر تھا، فارس والوں کے پاس بڑی بڑی کتابیں تھیں۔ انہوں نے کہا یہ جو ایک گھڑے میں قرآن کے صفحے رکھے جا رہے ہیں، یہ علم دنیا کو کیا نفع دے گا؟ قرآن مجید جمع ہوا، پھر کتابی شکل میں شائع کیا گیا، پھر حافظ قرآن بنے ہیں، اور اسلامی بیڑے جو گئے ہیں بالخصوص جناب امیر معاویہ کے دور میں، جہاں جہاں بیڑے گئے وہاں حافظ قرآن بھیجے گئے۔ چار صدہ میں، فرانس میں، یورپ میں محمد کا قرآن پہنچایا گیا، پوری دنیا میں قرآن پھیلا، پھر قرآن سے علم نکالے گئے، تفسیر کی گئی، پھر علم معدنیات ہو یا علم تفسیر ہو یا روحانی علم ہو، سارے علم قرآن سے لیے گئے ہیں، اور پھر اس سے لیبارٹریاں بنی، تجربات کو منضبط کیا گیا، پوری دنیا میں قرآن کا علم پھیلا۔ تو پھر وہ جو قرآن پر اعتراض کرنے والے تھے وہ انگلیاں منہ میں دبا کے بیٹھ گئے ہیں، یہ گھڑے میں رکھے جانے والی کتاب دنیا کو دے کیا کچھ رہی ہے، یہ قرآن کر کیا رہا ہے؟ ہم تو کہتے تھے یہ دنیا کا مقابلہ نہیں کرے گا۔ اس وقت دنیا میں جتنا علم پڑھایا جا رہا ہے سارا اللہ کے قرآن سے ہی پڑھایا جا رہا ہے۔ اور اس پر اگر میں مسلمانوں کا حوالہ دوں تو ہم تو سارے ماننے والے ہیں۔ ایک آدمی ہے مسٹر اسٹریفورڈ، اس کی کتاب ہے دا میکنگ آف ہیومینٹی، انسانیت کی تشکیل۔ اس کے اندر وہ لکھتا ہے، کہتا ہے آج یورپ والوں نے بڑی ترقی کی ہے، میری جیب میں موبائل ہے، آپ کی جیبوں میں موبائل ہیں، یہ مادیت کی ترقی ہے۔ اس وقت دنیا میں پروگرام لائیو چل رہے ہیں، لائٹیں جل رہی ہیں، یہ بڑی ترقی کی ہے یورپ والوں نے۔ وہ کہتا ہے یورپ والوں نے جن بنیادوں پر یہ ترقی کی ہے انہیں یہ علم ملا کہاں سے ہے؟ میں کسی مسلمان عالم دین کی بات نہیں کر رہا، مسٹر اسٹیفورڈ یورپ کا مورخ ہے، وہ کہتا ہے that spirit and those methods were into the Europe world by the Arabs, were introduced into the Europe world by the Arabs۔
کہتا ہے یورپ والوں نے جتنی ترقی کی ہے، میڈیکل سائنس کی ترقی ہو، سائنس کی ترقی ہو، مادیات کی ترقی ہو، ساری ترقی کا علم انہیں عربوں سے ملا ہے، اور عربوں کو یہ علم اس امی لقبی پیغمبر نے عطا فرمایا ہے جو مسجد نبوی کی چٹائیوں پر بیٹھ کر خبر ماضی کی بھی بیان کرتا تھا، مستقبل کی بھی بیان کیا کرتا تھا۔ وہ کہتا ہے یورپ والوں کو جتنا عروج ملا ہے عربوں سے ملا ہے، اور عربوں کو عروج ملا ہے تو محمد کے قدموں سے نصیب ہوا ہے۔ قرآن کے جب علم پھیلے ہیں نا تو بڑے بڑے اعتراض کرنے والے انگلیاں دبا کے بیٹھ گئے ہیں۔ قرآن دنیا کو دے کیا رہا ہے، اور زیادہ پرانی بات نہیں، یہ 3 سال پہلے کی بات ہے۔ یورپ میں ایک تنظیم نے اسے کہا جی ہم ایک ہی نسخہ کتاب کا بناتے ہیں، بائبل کا، قرآن مجید کا، یعنی کہ اس میں ہم انجیل بھی لیں گے، زبور بھی لیں گے، تورات بھی لیں گے، اور قرآن مجید کو بھی لیا جائے گا۔ صرف احکام اور فضائل والی، باقی جہاد کی آیتیں نکال دیں گے، دیگر معاملات نکال دیں گے، ایک ہی نسخہ جمع کیا جائے گا۔ ان کی میٹنگ بیٹھی، اس میں چند ایک مسلمان علماء تھے، باقی یہودی عیسائیوں کی کثرت تھی۔ وہاں ایک موضوع زیر بحث آیا کہ کس نبی کی تعلیم کو دنیا میں نافذ کرنا چاہیے۔ کس نے کہا جی یہ کر لیتے ہیں، کس نے کہا یہ کر لیتے ہیں، کس نے کہا یہ کر لیتے ہیں۔ ایک میرے جیسا طالب علم بھی پیچھے بیٹھا ہوا تھا، اس نے پیچھے آہستہ سے کہہ دیا، اس نے کہا جس نبی کا معجزہ زندہ ہے اسی کی تعلیمات کو دنیا میں نافذ کر دو۔ جس پیغمبر کا معجزہ زندہ ہے نا اس کی تعلیم کو نافذ کر دو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اب حضرات اپنے نبیوں کے معجزے بتاؤ جو آج بھی فیض دے رہے ہوں، اس وقت بھی جن کے معجزوں سے فیض مل رہا ہو، وہ معجزے دکھاؤ۔ اب عیسائی بھی خاموش ہیں، یہودی بھی خاموش ہیں۔ بڑی شان ہے دست موسیٰ کی، ید بیدا کی۔ حضرت موسیٰ پانی پتھر پر عصا مارتے ہیں نا، میں نے وہ منظر دیکھا ہوا ہے، وہ جگہ اسے 12 پانی کے چشمے جاری ہوئے ہیں، اس پتھر سے 12 چشمے جاری ہوئے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں آج اگر کسی کو عصائے موسیٰ مل جائے، حضرت موسیٰ کی وہ چھڑی مل جائے، وہ پتھر پر عصا مارے تو پانی کے 12 چشمے نکال سکتے؟ بولتے نہیں آپ لوگ۔ آج اگر کسی کو تخت سلیمان مل جائے، جناب سلیمان کا تخت جو ہوا میں پرواز کرتا تھا، آج اگر کسی کو تخت سلیمان مل جائے تو کیا خیال ہے وہ ہوا میں اڑ کے دکھا سکتے ہیں؟ بولتے نہیں آپ لوگ۔ ٹھیک ہے بڑی شان ہے جناب موسیٰ کے معجزات کی، جناب عیسیٰ کے معجزات کی، جناب سلیمان کے معجزات کی، پر آج کوئی وہ معجزے دنیا کو فیض نہیں دے رہے، وہ اپنے وقت کے لیے مخصوص تھے۔ انہوں نے کہا بتاؤ تمہارے نبی کے کون سے معجزات زندہ ہیں؟ عیسائی بھی خاموش، یہودی بھی خاموش، مسلمانوں کے علماء کھڑے ہوئے۔ انہوں نے کہا ہمارے پیغمبر کا کوئی اور معجزہ مانو یا نہ مانو، محمد کا قرآن زندہ جاوید معجزہ موجود ہے۔ قرآن کل بھی معجزہ تھا، قرآن آج بھی معجزہ ہے۔ قرآن کل بھی علم عطا فرما رہا تھا، قرآن آج بھی علم دے رہا ہے۔ کل بھی لوگ حافظ بن رہے تھے، آج بھی بن رہے ہیں۔ کل بھی عالم بن رہے تھے، آج بھی بن رہے ہیں۔ کل بھی مفسر بن رہے تھے، آج بھی مفسر بن رہے ہیں۔ تو مان لو جس کے معجزے کا فیض جاری و ساری ہے اس کی نبوت کا بھی فیض جاری و ساری ہے۔ جس پیغمبر کا معجزہ زندہ ہے اسی کا دین دنیا میں قائم رہنا چاہیے، اور اس کی سب سے بڑی مثال ہے، آپ پوری دنیا شرق غرب پھر کر دیکھ لیں، آپ کو تورات کا حافظ کوئی نہیں نظر آئے گا، یہ بھی قرآن کا معجزہ ہے۔ آپ کو انجیل کا حافظ کوئی نہیں نظر آئے گا، بائبل کا حافظ کوئی نہیں نظر آئے گا، اور آئے مسلمانوں کے گھروں میں چھوٹے چھوٹے بچے قرآن کے حافظ نظر آئیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اپنی کتاب کے وارثوں کو، قرآن مجید کے حوالے سے آخری بات کرنے لگا ہوں، اور میرا موضوع ہے کہ یہ قرآن کے وارث، پھر میں نے ایک دو باتیں شب توبہ کے حوالے سے کر کے گفتگو سمیٹنی ہے، اور اس پر خاص توجہ اس لیے طالب ہوں۔ آپ جانتے ہیں پاکستان بننے سے پہلے، پارٹیشن سے پہلے یہاں پر انگریزوں کی حکومت، بر صغیر سب کانٹیننٹ، اس پر انگریزوں کی حکومت تھی۔ ایک دن ایک انگریز افسر آیا چھاونی میں، اس کا جو نوکر تھا، خادم تھا، وہ مسلمان سپاہی تھا، مسلمان فوجی تھا۔ سواری سے اتر کے کہتا ہے کہ ہماری حکومت برطانیہ نے تم مسلمانوں کا علاج ڈھونڈ لی ہے،
ہندو ہمارے قابو میں آ جاتے تھے لیکن تم ہمارے قابو میں نہیں آتے تھے، اس لیے کہ ہم نے کبھی تاریخ پڑھی نہیں نا، ورنہ ہمیں پتہ چلتا کہ آج ہم جو زندہ فضا میں سانس لے رہے ہیں اس کے پیچھے ایک 70 سال کا بابا کالے پانی میں چونے کے پتھر اٹھاتا رہا ہے، جنہیں زمانہ علامہ فضل حق خیر آبادی کہہ کے بلاتا ہے۔ توپوں کے دھانوں کے سامنے ہمارے بزرگوں کو باندھ کے بم چلا دیے گئے تھے، سید عالم دین، پھر ہم اس آزاد ملک میں سانس لے رہے ہیں۔ یہ بھی بات موضوع سے ہٹ جائے گی۔ اس انگریز نے کہا، اس نے کہا ہماری حکومت نے تمہارا علاج ڈھونڈ لیا، اب ہم تمہیں قابو کر لیں گے۔ اس نے کہا جی کیسے قابو کر لیں گے؟ آدمی تھا، اس نے کہا صاحب بہادر، بڑا عرصہ ہو گیا مجھے آپ کے ساتھ نوکری لگے ہوئے، کبھی آپ میرے گھر نہیں آئے، آج شام آپ زحمت کریں ہم میرے گھر آئے، میں آپ کو چائے پلانا چاہتا ہوں۔ افسر نے کہا ٹھیک ہے۔ رات کا وقت ہوا، شام کا وقت ہوا، افسر آیا مسلمان اپنے خادم کے گھر، اس نے اسے بیٹھک میں بٹھایا، کہنے لگا میری بیوی جب تک چائے بناتی ہے، سامان تیار کرتی ہے چائے کا، میں چاہتا ہوں آپ میرے بچوں سے ملاقات کر لیں، ساری تقریر بھول جائیں، یہ یاد کر کے چلے گئے تو میرے سفر کی قیمت مجھے مل جائے گی اگر آپ لوگوں کو یہ بات یاد رہی۔ اس نے کہا جی میں چاہتا ہوں میرے بچوں سے ملاقات کر لیں۔ صاحب بہادر نے کہا ٹھیک ہے بلاؤ بچوں کو۔ اس نے وہیں کھڑے کھڑے اپنے بڑے بیٹے کو آواز دی، بیٹا غلام رسول آ جاؤ۔ غلام رسول آیا، کہنے لگا میرے صاحب ہیں، صاحب بہادر ہے، ذرا انہیں اللہ کا قرآن تو پڑھ کے سناؤ۔ بچے نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا، فر قرآن پڑھ رہے۔ ابھی ایک بچہ قرآن پڑھے، اس نے دوسرے کو آواز دی، بیٹا غلام نبی تم بھی آ جاؤ۔ غلام نبی آ گیا، کہنے لگا جہاں سے بھائی نے قرآن چھوڑا ہے نا آگے تم پڑھو۔ غلام نبی نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ پھر تیسرے بیٹے کو آواز دے کے کہتا ہے بیٹا غلام محمد تم بھی آ جاؤ۔ غلام محمد بھی آ گیا، کہا جہاں سے بھائی نے قرآن چھوڑے آگے تم پڑھو۔ تیسرے بچے نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ پھر اپنی بیٹی کو آواز دے کے بلاتا ہے بیٹی کنیز فاطمہ تم بھی آ جاؤ۔ کنیز فاطمہ آ گئی، کہا جہاں سے بھائیوں نے قرآن چھوڑے نا آگے تم پڑھو۔ بچی نے فر قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ انگریز افسر کا منہ کھلے کا کھلے، دیکھ رہے چھوٹے چھوٹے بچے قرآن کتنا سونا پڑھ رہے ہیں، فر قرآن پڑھ رہے ہیں۔ بڑے بھائی نے پڑھا، درمیانے نے پڑھا، چھوٹے نے پڑھا، بہن بھی قرآن پڑھ رہی ہے۔ جب بچی نے چند آیتیں پڑھی، اس مسلمان نے بچی کو روکا، انگریز کی طرف دیکھ کر جو جواب دیا وہ سننے والا ہے۔ اسے کہا صاحب بہادر جاؤ، جا کر اپنی حکومت کو میرا یہ پیغام سنا دو کہ جب تک مسلمان ماؤں کے گھر غلام رسول آتے رہیں گے، جب تک مسلمان ماؤں کے گھر غلام نبی آتے رہیں گے، جب تک مسلمان ماؤں کے گھر غلام محمد آتے رہیں گے، اور جب تک مسلمان مائیں سیدہ خاتون جنت کی کنیزیں پیدا کرتی رہیں گی، محمد کے قرآن کا فیض بھی جاری و ساری رہے گا۔ اس کتاب کو الماریوں سے نکالا جا سکتا ہے، سینوں سے نہیں نکالا جا سکتا۔ اللہ فرماتا ہے ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفینا، یہ وہ کتاب ہے جس کے وارث کو ہم نے منتخب فرما لیا ہے۔ یہ غلام رسول بیٹھے ہوئے ہیں، یہ غلام نبی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ غلام محمد بیٹھے ہوئے ہیں، غالباً پردے میں کو خاتون جنت کی کنیز حافظہ بچی بھی بیٹھی ہوگی۔ یہ وہ ہیں جنہیں قرآن کی وراثت عطا کر دی گئی ہے۔ ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفینا، یہ وہ ہیں جنہیں اللہ نے، میں نے ساری گفتگو ایک ہی لفظ کی روشنی میں کی ہے اور حافظ قرآن پر ہی کی ہے، جنہیں اللہ نے چن لیا۔ یہ تو دنیا اصل میں ہمارا مطمع نظر نہیں ہے نا، جو میں سمجھاؤں ہمارا مطمع نظر یہ نہیں دنیا۔ ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں الصلاۃ۔ کتنا وقت ہو گیا اندازہ ہے؟ میں نے تو کوئی نہیں پتا گفتگو کس طرح شروع کی، ختم کر دیے شبرات اپنے، ٹھیک باوضو بیٹھا ہوں، یقین جانیے مجھے نہیں پتا چلا۔ میں نے ان سے پوچھا کتنا وقت ہو گیا گفتگو، ویسے یہ بھی بندے کو امتحان میں ڈالنے والی بات ہوتی ہے۔ مجھے انہوں نے فرمایا اپنی مرضی سے گفتگو کریں، تو میں نے کہا 40-50 منٹ کافی ہیں، دستار بندی بھی ہونی ہے، دیگر بھی معاملات ہیں، میں نے بھی سفر کرنا ہے، تو 1 گھنٹہ 4 منٹ ہو گئے گفتگو پتہ ہی نہیں چلا۔ چلیں آخری گزارش سنیں، شب توبہ کے حوالے سے جو ابتداءً الفاظ ہیں وہی کافی ہیں۔ جو بات میں عرض کرنا چاہتا تھا، ہمارا مطمع نظر یہ نہیں ہے۔ مطمع نظر کیا ہے؟ صبح اٹھنا ہے، بجلی کا بل جمع کرانا ہے، بچوں کی فیس دینی ہے، دکان کھولنی ہے، کاروبار پہ جانا ہے،
کسی نے کوئی ریڑھی لگانی ہے، ہر کسی کا اپنا اپنا معمولات ہیں۔ آج ہمیں ضرورت ہے ایک ایسے کاغذ کے ٹکڑے کی جس پر بابا جی قائد اعظم کی تصویر موجود ہو، دنیا کے معاملات چل جاتے ہیں۔ آج مطمع نظر نہیں، آج دنیا کے سکوں کی پرواہ بلا تشبیہ و بلا تمثیل۔ قیامت کے دن سکہ چلے گا تو صرف قرآن کا سکہ چلے گا، وہاں امام الانبیاء کی نبوت کا سکہ چلے گا، وہاں ایمان کا سکہ چلے گا۔ آج تو ہم دیکھ رہے ہیں نا، وہ مجھے شیخ القرآن علامہ عبدالغفور ہزاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی ایک بات یاد آ گئی۔ وہ وزیر آباد کا ایک تھانے دار تھا، تو آیا نماز پڑھنے کے لیے، تو مدرسے کا بچہ تھا، وہیں کپڑے دھو رہے تھے وضوگاہ میں، بے احتیاطی کی چند چھینٹے اڑ کے نا SHO کی وردی پہ پڑ گئے، اس نے بچے کو تھپڑ مار دیا۔ شیخ القرآن علامہ عبدالغفور ہزاروی کو پتہ چلا، آپ نے اسپیکر آن کر کے کہا جب تک وہ SHO وہ تھانے دار آ کر بچے سے ہاتھ جوڑ کے معافی نہیں نہ مانگتا، عبدالغفور جمعہ نہیں پڑھائے گا، پھر اسے معافی مانگنا پڑی ہے۔ آپ نے فرمایا اسے نہیں پتا اس نے جنت کی بلبل کو تھپڑ مارا ہے۔ دنیا کی جو بلبلیں چہکتی ہیں نا باغ میں، بڑا سونا مزہ آتا ہے، کوئل بولتی ہے، بلبلیں صبح صبح پرندے چہچہاتے ہیں، یہ وہ وارث بیٹھے ہیں جو جنت میں قرآن پڑھیں گے، قرآن جنت میں اور رونق بڑھ جایا کرے گی، وہاں ان کا ترنم گونجے گا۔ ویسے تصور تو کریں، اب تو خیر موسم بدل رہے، تصور تو کریں جب ہم لوگ ہیٹر والے کمروں میں قیمتی لحاف اوڑھ کے سو رہے ہوتے ہیں نا، شہری ماحول تو ہو رہا ہے، دیہات کا ماحول جا کر دیکھیں، جو ہم نے مدرسوں میں زندگی گزاری، جو معاملات دیکھے، کتنے ایسے معصوم بچے ہیں جو اب بھی ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے جب ہم بے خبر سو رہے ہوتے ہیں نا، وہ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اور میرا ایک اپنا نظریہ ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، اس قدر بے باکیاں جو کچھ ہم نے حملے کیے، ناموس رسالت ختم، جو کچھ ہم نے قانون بنائے، سودی قانون جو کچھ کیا ہے، اگر ہم لوگ بچے ہوئے ہیں نا تو یہ معصوم ہونٹوں سے قرآن کا نور نکلتا ہے، اس نے عذاب کو روک رکھا ہے، ورنہ ہم نے کسر کوئی نہیں چھوڑی۔ یہ وہ قرآن کے وارث ہیں جن سے سینوں سے قرآن۔ اچھا، جو میں اب بات عرض کر رہا تھا، دنیا میں ہمیں مطمع نظر نہیں، دنیا مطمع نظر ہے۔ یہ حافظ قرآن دنیا میں جا رہا ہو نا تو آپ دیکھ لیں ہمارے معاشرے میں ہم کس نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ میرا نمبر لے لیں مولانا کیسر رضا صاحب سے، جب تک زندہ ہوں اپنے لفظوں کا ذمہ دار ہوں۔ لوگ کہتے ہیں بچے کو قرآن پڑھانا ہے، کسی بھی مدرسے میں پڑھا دو، اور جگہ آپ کو درسگاہ ملے گی۔ علامہ عصمت اللہ صاحب بہت بڑی خانقاہ بنا رہے ہیں، ان کے بھی مقاصد حسنہ میرے ذہن میں ہے۔ میں کہتا ہوں اہل سنت کے مدارس میں دیگر مدارس میں فرق یہ ہے، وہ درسگاہ تو ہوگی، اہل سنت کی درسگاہ دن کے وقت درسگاہ ہے تو رات کے وقت خانقاہ ہے۔ دلیل دے دو اس میں کیا ہے؟ زمانے کو غوث اعظم ملا ہے تو اہل سنت کے مدرسے سے ملا ہے، زمانے کو داتا گنج بخش ملا ہے تو اہل سنت کے مدرسے سے ملا ہے، زمانے کو غریب نواز ملا ہے تو اہل سنت کے مدرسے سے ملا ہے، اور زمانے کو تاجدار گولڑا ملا ہے تو اہل سنت کے مدرسے سے ملا ہے۔ ہمارے مدارس میں فرق یہ ہے، پیچھے کسی نہ کسی بزرگ کی توجہ کام کر رہی ہوتی ہے، توجہ کام کرتی ہے۔ آج ہم اپنے معاشرے میں طالب علموں کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ اگلے دن میں نا دیکھ رہا تھا کہ ایک ویڈیو دکھائی ہے کہ ایک کمشنر صاحب تھے، وہ ایک علاقے میں گئے ہیں، کسی قبر پر فاتحہ پڑھنی تھی تو قبرستان میں ریڈ کارپٹ پر بچھایا گیا ہے۔ ریڈ کارپٹ سمجھتے ہیں نا، وزیر اعلیٰ آتا ہے، وزیر اعظم آتا ہے تو ریڈ کارپٹ تقریب ہوتی ہے، اس پہ وہ چل کے آتا ہے، جلسہ گاہ کی عزت ہے، اس کے پیر زمین پر نہ لگیں، کارپٹ بچھایا جاتا ہے بلا تشبیہ بلا تمثیل۔ پروردگار دنیا والے اگر کسی کو عزت دیں تو اس کے پیروں کے نیچے ریڈ کارپٹ بچھاتے ہیں۔ تو جب عزت دیتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میں نورانی فرشتوں سے کہتا ہوں جو قرآن پڑھنے گھر سے آ جا رہا ہے اس کے پیروں کے نیچے اپنے نورانی پروں کو بچھا دو۔ اب دیکھ لیں عزت کس سے مل رہی ہے۔ حضور تاجدار بغداد ہمارے مدرسوں میں، مسجدوں میں، مارکیٹوں میں، محلوں میں، خانقاہوں پر ماہانہ 11ویں شریف کے چاول بنائے جاتے ہیں، پر دیگ پکانے والے، کھلانے والے انہیں پتہ ہی نہیں ان کا علمی مقام کتنا ہے۔ حضور شہنشاہ بغداد سیدنا غوث اعظم اپنا قلم ہے قصیدہ غوثیہ خود لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں مدرسے میں طالب علم تھا، رات کا وقت آتا تو میں غریب طالب علموں کے میلے کچیلے کپڑے اٹھا کے دریا پہ چلا جاتا، انہیں دھو کر واپس لا کر پھیلا کر چپکے سے سو جایا کرتا تھا، اور میں نہیں بتاتا تھا یہ کام میں نے کیا ہے۔ یہ کون ہے؟ نجیب الطرفین سید ہیں،
مادرزاد ولی ہیں، دنیا میں آ کے ولی نہیں بنے، ولی بن کے دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں یہ نیکی چھپ کے کرتا تھا، تو صبح جیسے بچے آپس میں باتیں کرتے ہیں، صبح طالب علم جب قرآن پڑھنے کے لیے ریلوں پر بیٹھ کر ہل ہل کے قرآن پڑھتے تھے نا، تو کہتے تھے لگتا ہے رات کے وقت کوئی جن آ کے ہمارے کپڑے دھو گئے ہیں، کوئی کہتا ہے نہیں لگتا ہے کوئی پری آ کے کپڑے دھو گئی ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں یہ سوچ کر یہ کام کیا کرتا تھا یہ میرے نانا کا دین سیکھنے کے لیے گھروں سے آئے ہیں، یہ قرآن کے وارث بن رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں یہ نیکی میں چھپ کے کرتا تھا تو مجھے اجر کیا ملا، صلہ کیا ملا؟ کسی نے قصیدہ نہیں لکھا، غوث اعظم کا اپنا قلم ہے۔ آپ فرماتے ہیں درستو علماً حتی صرتو کتبہ، میں غریب طالب علموں کے کپڑے دھویا کرتا تھا، اللہ نے مجھے لوگوں کے دل دھونے پہ لگا دیا تھا۔ میں ابھی مدرسے میں طالب علم تھا کہ اللہ نے زمانے کا کتب بھی بنا دیا تھا۔ ہمارے مدرسے دن کے وقت درسگاہ ہیں تو رات کے وقت خانقاہ ہیں۔ میں دعا گو ہوں، میں بات ادھوری چھوڑ رہا ہوں، آپ لوگوں کے چہرے کھلے ہوئے ہیں لیکن وقت دامن میں وسعت نہیں رکھتا۔ میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اساتذہ کو، ان بچوں کے والدین کو، کہ آپ کے طالب علم شاگرد آپ کی اولادوں کو اللہ نے اپنی کتاب کا وارث بنا لیا ہے، اور دعا گو اللہ کریم اس ادارہ اس مسجد کو خدمت اسلام کا مرکز بنائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔